بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ القرد والنجار، چھٹی کہانی ہے بندر اور بڑھئی کی کہانی۔ بڑھئی اس شخص کو کہتے ہیں جو چارپائی وغیرہ کرسیاں وغیرہ بناتا ہے، لکڑیوں کو کاٹتا ہے مختلف شکل میں، پھر ان میں سوراخ کرتا ہے، پھر لکڑی کو دوسرے میں پھنسا کر چارپائیاں بھی بناتا ہے، کرسی وغیرہ بھی بناتا ہے، اس کو بڑھئی کہتے ہیں۔ تو بندر اور بڑھئی کی کہانی فرماتے ہیں وَهُوَ مَثَلُ مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلُ مَا لَيْسَ مِنْ شَكْلِهِ وَهُوَ مَثَلُ مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلُ مَا لَيْسَ مِنْ شَكْلِهِ۔ اس کہانی میں مثال بیان کی گئی ہے اس شخص کی جو باتیں تو بہت کرتا ہے، من تکلف من القول، جو باتیں بہت کرتا ہے، والفعل ما لیس من شکلہ، لیکن کام اس کے بس کا نہیں ہوتا۔ کام کاج کی جب باری آ جائے، اس کام کرنے کی جب باری آ جائے جو وہ باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ کام کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، یعنی صرف باتیں کرتا ہے۔ وہ اردو میں مثال ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پہ کوڑوں کی، یعنی باتیں کرتا ہے، باقی جب کام کی باری آ جائے تو اس وقت اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، باتوں میں تو بہت بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، لیکن کام کے بارے میں جب آ جائے کام کرنے کی تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں زعموا ان قردا رأى نجارا يشق خبشة وهو راكب عليها۔ فرماتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندر نے ایک بڑھئی کو دیکھا، یشق خبشہ، جو لکڑیوں کو کاٹ رہا تھا، درمیان سے چیر رہا تھا، یعنی بڑی لکڑیاں ہوتی ہے اس کو چیرتے ہیں درمیان سے، اور پھر چھوٹی لکڑیاں اس سے بنا کر پھر اس میں سوراخ کر کے کبھی کرسی بنائی جاتی، کبھی چارپائی وغیرہ۔ تو وہ لکڑیوں کو اسی طرح چیر رہا تھا، وہ راکب علیہا، اور وہ لکڑیوں کے اوپر بیٹھا تھا، لکڑی کے اوپر بیٹھ کر اس سے چھوٹے چھوٹے پیس الگ کر رہا تھا، چیر رہا تھا۔ وَكُلَّمَا شَقَّ مِنْهَا ذِرَاعًا أَدْخَلَ فِيهَا وَتَدَا، اور جب بھی وہ اس لکڑی میں سے ایک گز لکڑی چیرتا تو پھر اس لکڑی میں سوراخ کرتا، یعنی بڑا درخت ہوتا ہے، اس سے چھوٹی لکڑیاں چیری جاتی ہے، تو جب بھی چھوٹی لکڑی ایک گز کے قریب وہ چیرتا، اس سے الگ کرتا، تو پھر اس ایک گز والی لکڑی میں سوراخ کرتا تاکہ دوسری لکڑی اس میں پھنسا کر چارپائی وغیرہ یا کچھ بنایا جائے۔ فوقف ينظر الیہ، بندر کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وقد اعجبہ ذلک، بندر کو یہ کام بہت عمدہ لگا، بہت ہی اچھا لگا، اس کو بڑا پسند آیا بڑھئی کا یہ کام۔ ثم ان النجار ذهب لبعض شانہ، پھر یہ بڑھئی اپنے کسی کام کے لیے چلا گیا، یعنی وہ لکڑیاں وہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کی غرض سے یہ چلا گیا۔ فقام القرد وتکلف ما لیس من شانہ، بندر آیا اور وہ کام کرنا شروع کر دیا جو اس کے بس کا نہیں تھا۔ فرکب الخبشہ، وہ لکڑی پر بیٹھ گیا، وجعل وجهه قبل الوتد وظهره قبل طرف الخبشہ، یعنی بندر بھی آ کے لکڑیاں چیرنا اس نے شروع کی، تو جو اس کے بس کا نہیں تھا، بندر آ گیا اور وہ کام کرنے لگا جو اس کے بس کا نہیں تھا، یعنی وہ بھی بڑھئی جیسا کام کرنے لگا کیونکہ وہ کام اس کو پسند آیا تھا۔ فرکب الخبشہ، وہ لکڑی پر بیٹھا، وجعل وجهه قبل الوتد وظهره قبل طرف الخبشہ، بندر نے اپنا منہ جو ہے وہ سوراخ کی طرف کر دیا، جو بڑھئی نے وہ سوراخ بنائے تھے لکڑیوں میں، تو جس لکڑی پر بیٹھا اس لکڑی کے سوراخ کی طرف اپنا منہ کر دیا، اور اپنی پیٹھ جو ہے وہ
دوسری لکڑی کی طرف کر دیا جس میں چیرا لگا ہوا تھا۔ فتدلى ذنبه في الشق، تو دو لکڑیوں کے درمیان جو چیرا لگا ہوا تھا اس میں اس کی دم پھنس گئی۔ جب اس کی دم پھنسی اس میں تو اس کو درد ہوئی، تکلیف ہوئی، تو وہ آگے کی طرف بھاگا تاکہ سوراخ سے نکل جائے۔ وَنَزَعَ الْوَتَدَ، تو وہ سوراخ کی طرف سے بھاگا، سوراخ سے نکلا۔ جب سوراخ سے نکلا تو فَلَزِمَ الشَّقُّ عَلَيْهِ، تو وہ چیرا جو ہے یعنی فَتَدَلَّ ذَنْبَهُ فِي الشَّقِّ، اس کی دم چیرے میں آ گئی۔ وَنَزَعَ الْوَتَدَ، اور وہ سوراخ سے نکلا۔ جب وہ سوراخ سے نکلا تو یہ چیرا جو ہے اس کی دم پر پھنس گیا، دم جو ہے چیرے میں پھنس گئی۔ جب دم چیرے میں پھنس گئی اور آگے وہ سوراخ میں پھنس گیا، فَكَادَ يَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْأَلَمِ، تو قریب تھا کہ وہ درد کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، یعنی بہت درد، چونکہ دم پھنس گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا تھا۔ ثم ان النجار وافاہ، پھر بڑھئی آیا اور اس نے اس کو پکڑ لیا، بڑھئی آیا اور اس کو پکڑ لیا۔ فاصابہ علی تلک الحال، یعنی بڑھئی اپنا کام پورا کر کے آیا۔ فاصابہ علی تلک الحال، تو اس نے بندر کو جب دیکھا اس حالت میں، فاقبل علیہ یضربہ، تو وہ بندر کو مارنا شروع کر دیا اس نے۔ جب بندر کو اس حالت میں دیکھا تو بندر کو اوپر سے اور مارنا شروع کر دیا۔ فَكَادَ مَا لَقِيَ مِنَ النَّجَّارِ مِنَ الضَّرْبِ أَشَدُّ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْخَبَشَةِ، جتنی مار بندر کو بڑھئی سے پڑی وہ اس درد سے زیادہ تھی جو اس کو لکڑی میں یا چیرے میں دم پھنسنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ بندر کو جتنی تکلیف بڑھئی کے مار سے پہنچی وہ اس سے زیادہ تھی جو اس کو لکڑی سے پہنچی تھی۔ مغز القصہ، اس قصے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آت القوس باریہا، کمان اس کے بنانے والے کو دو، یعنی جو کمان چلا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اسی کو دو، وہ اس کو چلانا جانتا ہے، وہی اس کو بنانا جانتا ہے، یعنی جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہے وہی کر سکتا ہے۔ جو کام انسان کے بس میں نہ ہو اس میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ الناسک وجرۃ الثمن، ایک کسائی اور گھی کا مٹکا، کسائی اور گھی کا مٹکا، یہ آخری کہانی ہے، 7 نمبر کہانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کسائی اور گھی کا مٹکا، فرماتے ہیں زعموا ان ناسکا کان یجری علیہ من بیت رجل تاجر فی کل یوم رزق من الثمن والعسل، فرماتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک کسائی تھا جس کے پاس ایک تاجر کے گھر سے ہر دن گھی اور شہد آتا تھا۔ اس کے پاس ایک کسائی کے پاس ہر دن، ایک تاجر کے گھر سے ایک کسائی کے پاس ہر دن گھی اور شہد آتا تھا، یعنی ایک تاجر تھا جو ہر دن کسائی کو گھی بھی بیچتا اور شہد بھی بیچتا تاکہ وہ اس کو کھائے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ قُوتَ حَاجَتِهِ، تو کسائی اس میں سے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا کھا لیتا تھا۔ وَيَرْفَعُ الْبَاقِي، اور باقی کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، اور باقی جو بچ جاتا تھا اس کو ایک مٹکے میں ڈال دیتا تھا۔ فَيُعَلِّقُهَا فِي وَتَدٍ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، گھر کے ایک کونے میں ایک سوراخ میں اس نے وہ مٹکا لٹکایا ہوا تھا جس میں وہ روز شہد اور گھی ڈالتا تھا۔ حتم طلعت، یہاں تک کہ وہ مٹکا بھر گیا۔ جب وہ مٹکا بھر گیا، فبینما الناسک ذات یوم مستلق علی ظہرہ، ایک دن
وہ کسائی چت لیٹا ہوا تھا، یعنی کمر کے بل لیٹا ہوا تھا اور منہ آسمان کی طرف تھا. والعکازۃ فی یدہ، اور چھڑی یا نیزہ وغیرہ اس کے ہاتھ میں تھا. چت لیٹا، منہ آسمان کی طرف ہے، اور چھڑی یا نیزہ وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہے. والجرۃ معلقۃ فوق رأسہ، اور مٹکا بالکل اس کے سر کے اوپر لٹکا ہوا ہے. جہاں پر مٹکا لٹکایا تھا اس کے نیچے چرپائی ڈال کر سو رہا ہے، اور منہ مٹکے کی طرف ہے یعنی آسمان کی طرف، اور ہاتھ میں چھڑی ہے یا نیزہ وغیرہ ہے. تفکر فی غلاء السمن والعسل، وہ کسائی گھی اور شہد کے اس بھرے ہوئے مٹکے کے بارے میں سوچنے لگا. فقال، اور اس نے کہا، سأبیع ما فی هذه الجرة بدینار، سوچ میں وہ کہنے لگا کہ میں اس مٹکے میں جو گھی ہے یا جو شہد ہے اس کو 1 دینار میں بیچوں گا. واشتری به 10 اعنز، اور اس 1 دینار کے بدلے میں پھر میں 10 بکریاں خریدوں گا. فیحبلن، وہ بکریاں پھر حاملہ ہو جائیں گی. ویلدن فی کل 5 اشہر مرہ، اور ہر 5 مہینے میں وہ 1 مرتبہ بچہ جنے گی. ولا تلبس الا قلیلا حتی تصیر مغزا کثیرا، تھوڑی ہی مدت میں یہ بکریاں بہت بڑھ جائیں گی. اذا ولدت اولادها ثم حرر على هذه النحو بسنین فوجد ذلك اکثر من 400 عنز. کہنے لگا کہ جب یہ بکریاں بچے جنیں گی تو پھر یہ بکرے اسی طرح 2 سال کے بعد اس کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی طرح بچہ جننے کے قابل ہو جائیں گی. فوجد ذلك اکثر من 400 عنز، اس طرح یہ بکریاں 400 سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی. جب بکریاں 400 سے زیادہ ہو جائیں گی، فقال، کہنے لگا کہ انا اشتری بها 100 من البقر بكل 4 انزع ثورا او بقرا. فرمایا کہ جب 400 سے بڑھ جائیں گی تو کہنے لگا کہ پھر میں ان بکریوں کے ذریعے 100 گائیں خریدوں گا، یعنی ہر 4 بکریوں کے بدلے میں 1 گائیں یا 1 بیل خریدوں گا. واشتری ارضا وبدار واستاجر اکرة وازرع علی السیران، اور ہر 4 بکریوں کے بدلے میں 1 بیل یا 1 گائیں خریدوں گا، اور پھر میں زمین خریدوں گا اور گھر خریدوں گا اور ایک جگہ کرائے پر لوں گا اور وہاں پر کاشتکاری کروں گا، یعنی بیلوں کے ذریعے کاشتکاری کروں گا زمین پر. وانتفع بالبان الاناس، اور جو گائیں ہوں گی بیلوں کے ذریعے تو کاشتکاری کروں گا، زمین جودوں گا، اور جو گائیں ہوں گی ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤں گا. ونتاجہا، اسی طرح اس کے حمل سے جو بچہ جنیں گی اس سے بھی فائدہ ہوگا. فلا تأتی علی 5 سنین الا وقد اصبت من الزرع مالا کثیرا، تو کہنے لگا اس طرح میں 5 سال میں بہت زیادہ مال کاشتکاری سے کما لوں گا، یعنی کاشتکاری سے میں اس طرح بہت سارا مال کما لوں گا. جب زیادہ مال کما لوں گا تو فابنی بیتا فاخرا، تو پھر میں ایک عالیشان گھر تعمیر کروں گا. واشتری آماء، اور بہت ساری لونڈیاں، وعبیدا، اور غلام خریدوں گا. واتزوج امرأة صالحہ، اور نیک صالح عورت سے شادی کروں گا. جمیلۃ، جو کہ خوبصورت ہوگی. فتحمل ثم تأتی بغلام سریر نجیب فاختار له احسن الاسماء، پھر وہ بچے جنیں گی، پھر وہ حاملہ ہوگی اور بچے جنے گی، جو فرما بردار بچے جنے گی، یعنی میرے بچے ہوں گے. پھر فاختار له احسن الاسماء، پھر میں ان کے بہترین نام رکھوں گا. فاذا ترعرع، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ادبتہ واحسنت تادیبہ، میں ان کو ادب سکھاؤں گا اور بہترین ادب سکھاؤں گا. واشدد علیہ فی ذلک، اور ادب سکھانے میں ان پر سختی بھی کروں گا. فإن قبل منی،
اگر وہ میری بات قبول کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے وَإِلَّا ضَرَبْتُهُ بِهَذَا الْعُكَازَ، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو میں ان کو اس چھڑی کے ساتھ ماروں گا۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، اپنے سوچ میں جب اس نے یہ سوچا کہ میں بچوں کو ماروں گا چھڑی کے ساتھ، تو اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا اس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے، ہاتھ میں چھڑی پہلے سے موجود تھی، تو أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَرَّةِ، تو وہ سوچ میں تھا تو چھڑی کے ذریعے جب اشارہ کیا اور ہاتھ کو پھیرا اور ہاتھ میں چھڑی تھی تو سیدھا مٹکے کی طرف ہاتھ کو پھیرا کہ اس طرح میں بچے کو ماروں گا۔ اور جب چھڑی مٹکے کو ماری جو اوپر لٹک رہا تھا جس میں وہ شہد اور گھی تھا، تو أشار بيدي إلى الجرة، فرمایا کہ اگر بچہ میری بات قبول کرے تو ٹھیک، وگرنہ میں اس کو اس چھڑی کے ذریعے سے ماروں گا۔ اور اشارہ کیا اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹکے کی طرف، جب بچے کو مارنے کا سوچا اس نے تو ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کیا اور وہ چھڑی مٹکے کو مار دی۔ جب مٹکے کو چھڑی ماری فَكَسَرَهَا، تو مٹکے کو توڑ دیا۔ جب مٹکا ٹوٹا فَسَالَ مَا فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ، تو اس مٹکے میں جو گھی تھا اور جو شہد تھا وہ اس کے منہ پر بہنے لگا، کیونکہ بالکل سر کے اوپر مٹکا لٹکا ہوا تھا تو سب گھی اور شہد اس کے منہ پر بہنے لگا۔ فغز القصہ، اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ من احب شیئن فکثر ذکرہ، جو شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، ہمیشہ اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ابھی شخص کو مال سے محبت تھی تو مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مٹکا میرے سر پر لٹک رہا ہے، تو سوچ سوچ کے باقی دنیا کو ہی بھول گیا تھا۔ تو یہ وہ شیخ چلی کے قصے ہیں کہ انڈے خریدوں گا، مرغی آئیں گی، بھینسیں آئیں گی اور یوں۔ تو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کے بغیر سب کچھ بھول جاتا ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی، جس طرح اس کو مٹکا یاد نہیں رہا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ بلی کے خواب میں چھیچھڑے، یا بلی کو چھیچھڑوں کی خواب آتی ہے۔ تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ کسی چیز میں گم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو باقی سب چیزیں، باقی سب رشتے، باقی سب تعلقات جو ہے وہ بھول جائے۔ ہر چیز کو ایک حد تک، ایک لیمٹ تک رکھنا چاہیے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، زندگی میں توازن برقرار رہتا ہے۔ جب زندگی میں توازن ختم ہو جائے تو پھر بہت سے معاملات میں انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین عمل کی